امام کے پیچھے کون سی چیزیں ہیں جو مقتدی کو کرنی ہیں اگرچہ امام نہ کرے؟ یہ سوال لکھا ہے انہوں نے۔ 9 چیزیں فقہا نے لکھی ہیں کہ اگر امام نہ بھی کرے تو بھی تمہیں کرنی ہے۔ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس میں امام ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ جزیہ لکھا ہے فتاوی بزازیہ میں، عالمگیری کے حاشیے پہ جو چھپی ہے، مدتوں پہلے ہی دیکھنے کا ہوا تھا تو اس میں لکھا ہے۔ اس سے ممکن ہے نام پوری نہ گن پائیں لیکن جتنی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو رفع یدین ہے، امام نے اللہ اکبر کا بغیر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیے، نہیں یاد رہا امام کو کچھ بھی ہو تو اسے چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے، امام کی پیروی اس میں نہیں ہے۔ دوسرے، رکوع اور سجدے میں جانے کے لیے جو تکبیرات ہیں، اگر امام بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اب پہلی صف کو نے دیکھ لیا کہ رکوع میں امام چلا گیا، دوسری تیسری جتنی بھی صفیں تھیں لوگ سب رکوع میں چلے گئے اور امام سے غلطی ہو گئی کہ اس سے تکبیر چھوٹ گئی تو تکبیر کہنی ہے اپنی اور رکوع میں جانا ہے۔ تیسرے، اسی طرح سجدے میں جانا ہے کہ سجدہ بھی ایسی چیز ہے کہ امام اگر بھول گیا، اس نے کہا کہ اللہم ربنا ولک الحمد اور یہ کہتے ہی سجدے میں گر گیا اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ اکبر بھی کہنا تھا، تو کوئی نہیں، اس کی بات الگ ہے۔ مقتدی کو چاہیے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے پھر جائے۔ امام رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو بھول گیا اور وہ جھکا، اس نے رکوع کیا اور سجدے کی تسبیحات کو بھی بھول گیا، یہ امام کے پیچھے ہے تو اسے تسبیحات پڑھنی، اس کے لیے تسبیح کا پڑھنا واجب یا سنت۔ رکوع اور سجدے میں ایک بار تسبیح یا حمد کا پڑھنا، تسبیح جیسے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، یہ واجب ہے ایک بار، 2 بار سنت ہے اور 3 مرتبہ سنت غیر موقدہ۔ عیدین کی تکبیرات میں امام ہاتھ اٹھانا بھول گیا، اگر امام ہاتھ اٹھانا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ یہ ہاتھ اٹھائے۔ اسی طرح امام نے اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور پھر یہ خاموش ہو گیا امام، تو اس کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ درود شریف بھی پڑھیں اور دعا بھی مانگیں اور اس کے بعد سلام پھیریں۔ اگر امام بھول گیا تو امام کے بھولنے سے اس کی نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی ضمن میں اب یہ جتنی بھی ہوئی 5-6 چیزیں دیکھیں گے بزازیہ کا انشاءاللہ اور آئندہ پوری کر لیں گے کہ 9 چیزیں یاد آتا ہے کہ انہوں نے تحریر فرمائی۔ اسی طرح عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے وہ آدمی امام کے پیچھے رک جاتا ہے جس کی کوئی رکعت رہتی ہو، تو اب وہ سلام امام جب پھیرے گا تو اس میں 1-2 منٹ یا جتنا بھی وقت لگتا ہے اس میں وہ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی کیا کرے۔ اصول فقہا نے عالمگیری میں یہ لکھا ہے اور فتاوی تطارخانیہ میں بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس مقتدی کی اپنا اختیار ہے، اس کی اپنی حالت ہے، جو چاہے اللہ کے اذکار میں سے چنے اور پڑھے۔ مثلاً یہی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بار بار یہ پڑھتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا رہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھتا رہے، یہ اس آدمی کی مرضی ہے۔ دعا مانگتا رہے، وہ جو دعائیں کتاب و سنت میں آئی ہیں، کوئی بھی دعا تک کہ اس کا یہ جو گیپ ہے، جو وقفہ ہے، یہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ جائے، اور امام جب سلام پھیرے تو جو یہ ذکر کر رہا ہے اسے چھوڑے اور پھر اپنی رکعت کو پورا کرے۔